جانوروں پر سامان رات کو ہی باندھ لیا گیا تھا، باقی تیاری بھی مکمل تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ہم جیکی کی مزید تلاش جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ 6 بجے کے لگ بھگ ہم سرنگ سے نکل آئے۔ مطلع صاف تھا، گرد و پیش اوس میں نہائے ہوئے تھے۔ سرنگ چھوڑتے ہوئے میں نے الوداعی نظروں سے اس کے اندر جھانکا۔ یہاں گزارے ہوئے دن بڑے سنسنی خیز تھے۔ یہاں کئی ایک انوکھے واقعات ہوئے تھے، جن میں شکاری کتوں کا اچانک سرنگ میں گھس آنا اور پھر اندھا دھند فائرنگ کا شروع ہو جانا بھی شامل تھا۔ ہم اپنے قریبی ساتھی فیروز کی قبر بھی اسی سرنگ کی ویران تاریکی میں چھوڑے جا رہے تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر باروندہ جیکی تھا۔ وہ ایک معمے کی طرح ہمارے سامنے آیا تھا اور ایک معمے کی طرح اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کا یوں اچانک اوجھل ہو جانا میرے دل و دماغ کو تہوبالا کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اب یہاں رکنے کا وقت نہیں تھا، ورنہ جیکی کو ہم کسی صورت چھوڑ کر نہ جاتے۔ انور خان کے نزدیک اب بھی 90% امکان اس بات کا تھا کہ جیکی کہیں سرنگ کی بھول بھلائیوں میں ہی موجود ہوگا۔ جو ہی وہ اپنے ارد گرد کے حالات بہتر دیکھے گا، یہاں سے نکل جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل چکا ہے، لیکن اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو کیا وہ اس خطرناک جنگل کو پار کر کے واپس اس ندی تک پہنچ سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ نہتہ تھا، معذور تھا، اور نشے کے بغیر اتنا کمزور تھا کہ کسی بھی وقت کسی حادثے کا شکار ہو سکتا تھا۔ میرا دل اس کے لیے غم سے بھر گیا۔ عمران مجھ سے جدا ہوا تھا تو وہ شخص بھی جدا ہو گیا جس میں عمران کی ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر میں اس قافلے کا حصہ بن گیا جو سرنگ سے نکل کر گھنے درختوں میں داخل ہو رہا تھا۔ اس مختصر قافلے میں موجود افراد خاص ترتیب سے باہر نکلے تھے، اور انور خان کی ہدایت کے مطابق یہ ترتیب ہر صورت میں برقرار رکھی جانی تھی۔ سب سے آگے وہ گھوڑا تھا جس پر خوراک کا سامان لدا تھا۔ اس کے عقب میں چوہان، ہمیش اور احمد تھے۔ ان کے پیچھے ماریا تھی جس کے عین عقب میں اسحاق تھا۔ ماریا کے دائیں بائیں بھی 2 افراد موجود تھے۔ اس کے پیچھے وہ باقی 5 افراد ایک نیم دائرے کی شکل میں تھے جنہیں زرگاں سے رہا کرایا گیا تھا۔ ان میں سے کسی کے پاس آتشی ہتھیار تو نہیں تھا، تاہم انور خان نے ان میں سے 4 بندوں کو تلواروں سے مسلح کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے عقب میں انور خان اور میں تھے۔ ہم دونوں نے 2 سامان بردار خچروں کی رسیاں بھی تھام رکھی تھیں۔ ان خچروں پر چٹائیاں، برتن اور اضافی ایمیونیشن وغیرہ بار کیا گیا تھا۔ ہر بندے کو اپنی ڈیوٹی معلوم تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ہنگامی صورتحال میں انہیں کیا کرنا ہے، جیسا کہ ترتیب سے ظاہر ہے۔ ماریا اس مختصر قافلے کے عین درمیان میں تھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر باندھے جانے چاہیے تھے، مگر انگلی کٹنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی تھا، اس لیے انور نے تھوڑی سی رعایت کی تھی اور ہاتھ سامنے کی طرف بندھوائے تھے۔ اسحاق نے ایک بڑے سائز کی چادر اس کے جسم کے گرد لپیٹ دی تھی۔ وہ اس چادر کے اندر ڈگمگاتی ہوئی سی چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تلخی اور جھلاہٹ کے آثار صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ ہم روانہ ہوئے تو حسب پروگرام اسٹیل، پانڈے اور ان کے دیگر ساتھی ہمارے پیچھے چل دیے۔ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق انہوں نے ہم سے کافی فاصلہ رکھا تھا۔ یہ ایک محفوظ فاصلہ تھا۔ یہ لوگ ہمارے پیچھے اور دائیں بائیں موجود تھے۔ ان میں سے زیادہ تر گھڑ سوار تھے۔ ان کی سبز اور براؤن وردیوں کی جھلک ہمیں چاروں طرف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی تعداد کسی طرح بھی 250 سے کم نہیں تھی۔ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی موجود تھا۔ یہ لوگ چاہتے تو سیکنڈوں میں ہمیں بھون کر رکھ سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ماریا ایک اہم مہرے کے طور پر موجود تھی۔ وہ اس اسٹیٹ میں ایک اہم ترین شخصیت تھی، اور اس کی زندگی کے لیے رسک لینا آسان نہیں تھا۔ ہمیں کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا؟ میں نے اپنے پہلو میں چلتے انور خان سے پوچھا۔ میلوں میں تو ٹھیک سے نہیں بتا سکوں گا، لیکن اندازہ ہے کہ یہ 2 دن کا سفر ہوگا۔ ہم پرسوں دوپہر تک اسٹیٹ کی حد سے نکل جائیں گے۔ اسٹیٹ کی حد سے نکلنے کے بعد ہماری پناہ گاہ کہاں ہوگی؟ اسٹیٹ سے باہر جو مقامی لوگ آباد ہیں وہ حکم وغیرہ کے سخت خلاف ہیں۔ یہ زیادہ تر جاٹ اور راجپوت برادریاں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیپالی علاقے سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ حکم اور چھوٹے سرکار کے گارڈز کے ساتھ اکثر ان کی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ لوگ ہمیں فوراً پناہ دے دیں گے۔ کیا ہم انہیں مطمئن کر سکیں گے کہ ہم واقعی حکم کے باغی ہیں اور ہمیں پناہ دی جانی چاہیے؟ یہ سب کچھ ڈاکٹر چوہان کرے گا۔ وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ شاید تمہیں چوہان کی رویداد کا پورا پتہ نہیں ہے۔ پورا کیا، مجھے تھوڑا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس نے صرف اتنا بتا رکھا ہے کہ وہ الہ آباد میں رہتا ہے۔ وہاں حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اسے بھاگ کر اسٹیٹ میں آنا پڑا اور یہاں پناہ لینا پڑی۔ انور بولا، حقیقت میں چوہان ایک دیہاتی کاشتکار کا بیٹا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر محنت مزدوری تک ہی محدود رہتے ہیں۔
مگر چوہان قابل نکلا، نہ صرف یہ گاؤں سے شہر گیا بلکہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بھی بن گیا۔ الہ آباد میں اس کا کلینک تھا اور مریضوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ انہی مریضوں میں 44-45 سال کی ایک ہندو عورت ہیما بھی تھی۔ یہ بیوہ تھی اور کافی پراپرٹی کی مالک تھی۔ اس کے بیٹے نافرمان تھے اور اس کوشش میں تھے کہ ماں سے پراپرٹی اپنے نام کروا لیں۔ ہیما اپنے علاج کے دوران میں چوہان پر بے پناہ اعتماد کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے بیٹوں اور بہووں کے خوف سے اپنی پراپرٹی کے کاغذات چوہان کے پاس رکھوا دیے۔ یہ صورتحال ہیما کے بیٹوں کو کسی طور قبول نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر چوہان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہیما کی ایک بہو نے اپنی ساس پر بد چلنی کا الزام لگا دیا اور کہا کہ اس کی ساس اپنا دھرم بدل کر نوجوان ڈاکٹر سے بیاہ رچا لے گی۔ ہیما کے بیٹوں نے چوہان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس معاملے میں پولیس کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ چوہان کے خاندان برادری والے بھی بپھر گئے۔ خدشہ پیدا ہو گیا کہ لڑائی ہو جائے گی۔ چوہان نے سمجھداری دکھائی اور لوگوں کو خون خرابے سے بچانے کے لیے چپ چاپ اسٹیٹ میں آ گیا۔ اب یہ قریباً 2.5 برس سے یہیں پر ہے۔ چوہان کے بارے میں جاننے کی خواہش کافی دیر سے میرے دل میں تھی۔ آج انور خان کے ذریعے یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں نے اس رودات کے حوالے سے انور خان سے کئی سوالات پوچھے۔ جو کچھ انور کو معلوم تھا اس نے بتایا۔ ساتھ ساتھ ہمارا سفر بھی جاری رہا۔ میں نے انور سے پوچھا، اب چوہان اسٹیٹ سے باہر جا رہا ہے اور اپنے لوگوں میں واپس پہنچ رہا ہے، کیا اب اس کے لیے خطرہ نہیں ہوگا؟ اسٹیٹ سے باہر حالات کافی بدل گئے ہیں، انور خان نے کہا۔ ہیما کے لالچی بیٹے ایک دوسرے سے ہی لڑ پڑے ہیں۔ ایک قتل ہو گیا ہے اور دوسرا جیل میں سڑ رہا ہے۔ ایک بہو اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور یہ وہی ہے جس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تھا۔ سارا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ ہیما نے اپنی زیادہ تر پراپرٹی بیچ دی ہے اور گورکھپور چلی گئی ہے۔ ہم بظاہر تو باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے مگر اطراف پر ہماری گہری نظر تھی۔ ایک عجیب سی سنسنی بھی رگوں پہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اور انور خان سب سے پیچھے تھے۔ اگر خدا نخواستہ کسی طرح کی کوئی کارروائی ہوتی تو سب سے پہلے ہم ہی نشانہ بنتے۔ عقب سے قافلے کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی تھی۔ دوپہر 1 بجے کے قریب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ہمارے رکتے ہی ساتھ چلنے والے حکم کے 200-250 اہلکار بھی رک گئے۔ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ چوہان نے اپنی اور احمد کی مرہم پٹی کی۔ ہمیش کے ٹوٹے ہوئے بازو کی دیکھ بھال بھی چوہان باقاعدگی سے کر رہا تھا۔ دیکھا جاتا تو ہم میں سے زیادہ تر زخمی تھے۔ اگر ڈاکٹر چوہان ساتھ نہ ہوتا تو ہماری حالت کافی ابتر ہوتی۔ اس لحاظ سے دیکھا جاتا تو ڈاکٹر چوہان اس قافلے کا اہم ترین بندہ تھا۔ ہمارا سفر گھنے جنگل کا تھا۔ کہیں کہیں راستہ زیادہ دشوار ہو جاتا تھا۔ ایسے میں تلوار بردار افراد آگے چلے جاتے تھے اور کہیں کہیں سے شاخوں کو کاٹ کر راستہ بناتے تھے۔ تلواریں ایک سور لے کے ساتھ شاخوں سے ٹکراتی۔ ایسے ہی سور لے ہمارے ارد گرد بھی سنائی دیتے۔ یہ پانڈے اور اس کے ساتھی ہوتے تھے جو ہماری ہی طرح راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ جنگل میں شیشم، کیکر، جنتر اور کچنار کے درختوں کی بھرمار تھی اور جنگلی جانوروں کی دور افتادہ آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ 1-2 جگہ ایسے نشان بھی نظر آئے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تیندوے کے ہیں۔ ان نشانوں کی وجہ سے قافلے میں سنسنی کی لہر محسوس کی گئی۔ چلتے چلتے ایک جگہ ماریا کو اچانک ٹھوکر لگی۔ اس کی بائیں جانب چلنے والے شخص نے بے ساختہ اسے تھاما اور گرنے سے بچایا۔ یہ وہی پارسی تھا جو 7 افراد کے ہمراہ جارج کی جیل سے رہا ہو کر آیا تھا۔ حالانکہ اس نے ماریا کی مدد کی تھی مگر ماریا نے اس پر ناک بھون چڑھائی۔ شاید اسے کوفت ہوئی تھی کہ ایک نیچ کالے نے اسے چھوا ہے۔ ہم سے دور رہو، وہ چٹخ کر بولی۔ معافی چاہت ہوں میم جی، پارسی گڑبڑا کر رہ گیا۔ اب اس کو ہاتھ مت لگانا، چاہے گر کر اس کے تھوبڑے کا بھرتا بن جاوے، اسحاق نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ماریا اس رسی کی طرح تھی جو جل جاتی ہے لیکن اس کے بل نہیں جاتے۔ پچھلے چند دن میں وہ بہت خوار ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کی اکڑ فوں برقرار تھی۔ اس کی نظروں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حقارت سے دیکھ رہی ہے۔ غالباً نسلی تعصب بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ مطلب بالکل صاف تھا۔ درختوں کی گھنی شاخوں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر آتی تھیں۔ کسی وقت ہلکی سی تمازت بھی محسوس ہونے لگتی تھی۔ ایک جگہ عجیب سا واقعہ ہوا۔ ہمیں اپنے ارد گرد مختلف جنگلی جانوروں کی موجودگی کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کم کم ہی دکھائی دیتے تھے، بس کسی وقت ہلکی سی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ ارد گرد کے درختوں پر بندر اور ان کے بچے بھی اچھلتے کودتے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی باریک آوازیں جنگل میں دور تک گونجتی تھیں۔
ایک بڑے چھتنار درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے دفتن ایک جسیم بندر ماریا پر آن گرا، بالکل جیسے بجلی سے چمک جاتی ہے۔ بس اتنا ہی دکھائی دیا کہ اس نے ماریا کے ہاتھوں سے کوئی شے چھینی ہے، پھر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس شاخوں پر چلا گیا۔ ماریا چلاتی ہوئی بائیں طرف ایک شخص پر گری، دونوں لڑھک کر ایک بارشی گڑھے میں چلے گئے۔ 2-3 رائفلیں بندر کی طرف سیدھی ہوئیں، مگر وہ زکند لگا کر شاخوں میں اوجھل ہو گیا۔ ماریا بدحواسی میں جس شخص سے ٹکرائی یہ وہی پارسی تھا جسے اس نے ساپہر کے وقت برا بھلا کہا تھا۔ اب پارسی اوپر سے پھر پھسل کر میم صاحبہ کے اوپر جا گرا۔ اسحاق اور احمد نے اسے کھینچ کر اٹھایا، پھر ماریا کو گڑھے سے باہر نکلنے میں مدد دی۔ پارسی، ریان اور ماریا دونوں کیچڑ میں لت پت تھے۔ قافلہ رک گیا تھا۔ قافلے کے ساتھ ہی 200-250 افراد بھی رک گئے جن کی کمان پانڈے اور اسٹیل وغیرہ کے پاس تھی۔ پانڈے کے ایک ساتھی نے آگے آ کر استفسار کیا کہ کیا ہوا ہے۔ انور خان نے اسے واقعے سے آگاہ کیا۔ ماریا کے چہرے اور لباس سے کیچڑ وغیرہ صاف کیا گیا۔ وہ اپنے گھر میں ہوتی تو شاید اس طرح سڑے ہوئے کیچڑ میں لتھڑ جانے کے بعد کئی گھنٹے واش روم کے اندر ہی گزارتی، لیکن یہاں اسے بس ایک بالٹی پانی ہی میسر آ سکا۔ پارسی ریان کو اتنا بھی نہیں ملا۔ کچھ دیر بعد جب قافلہ پھر روانہ ہوا تو ہم نے اس شریر بندر کو دوبارہ دیکھا۔ وہ ایک شاہ بلوط کی بلند شاخوں پر بیٹھا بسکٹ کھا رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں بسکٹ کا ڈبہ تھا۔ وہ ماریا سے یہی چھین کر لے گیا تھا۔ ماریا اب کچھ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ شاید اسے بھی احساس تھا کہ جس شخص کے صرف ہاتھ لگانے پر وہ برہم ہو گئی تھی اس کے ساتھ اسے باقاعدہ بغلگیر ہونا پڑا تھا۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لگتا ہے میم جی اب کچھ شرما رہی ہے۔ انور خان نے گہری سانس لے کر کہا، ان گوری چمڑی والوں کو شرم کم ہی ہوتی ہے۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ شرمندہ ہو رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی مشینری میں وہ پرزے ہی نہیں ہوتے جن سے شرم آتی ہے یا غیرت شرط جاگتی ہے۔ ہم مدھم آواز میں باتیں کرتے چلتے رہے۔ باتیں کرتے ہوئے بھی انور خان عقابی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی حیثیت ٹیم کے اس کپتان کی سی تھی جو ہمہ وقت فیلڈ پر گہری نظر رکھتا ہے اور ہر نقل و حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ رات کو درختوں کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر ڈیرا ڈالا گیا۔ درختوں کی شاخوں سے لالٹینیں لٹکا دی گئیں۔ 2 عارضی چولہے بنائے گئے۔ راستے میں شکار کیے گئے گوشت کو بھونا گیا۔ نہایت سنگین صورتحال کے باوجود اس قیام نے لطف دیا۔ جنگلی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی مداخلت سے محفوظ رہنے کے لیے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے الاؤ روشن کر دیے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو سر پر تاروں بھرا آسمان تھا۔ ایک دم مجھے باروندہ جیکی پھر یاد آ گیا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بھی اتنی جلدی کھو جائے گا۔ اس خطرناک جنگل میں وہ اکیلا کس طرح سروائیو کرے گا؟ یہ سوال ایک تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست تھا۔ چند دنوں کے ساتھ میں جیکی نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، اور اس میں سب سے اہم درد کے حوالے سے وہ فلسفہ تھا جس نے میرے دل کی گہرائی کو چھوا تھا۔ وہ درد کے ساتھ انوکھے طریقے سے نمٹنا جانتا تھا، اور اس نے یہ جانکاری بڑے تفصیلی انداز میں مجھ تک پہنچائی تھی۔ مجھے لگا جیسے اس معاملے میں بھی عمران نے ہی میری مدد کی ہے۔ اگر مجھے جیکی میں اپنے بچھڑے یار کی جھلک نظر نہ آتی تو میں اسے کشتی سے اٹھا کر کہاں لاتا، اور اگر وہ نہ آتا تو پھر اس کی باتیں بھی وہیں کشتی میں اس کے ساتھ رہ جاتی۔ مجھے لگا کہ مجھ سے بچھڑنے کے باوجود عمران قدم قدم پر میری مدد کر رہا ہے، کبھی کسی ڈھنگ سے، کبھی کسی روپ میں۔ وہ ہمہ وقت میرے ساتھ تھا۔ اس کی معنی خیز باتیں، اس کی جاں بخش مسکراہٹ، اس کی جادوئی تھپکی، سب کچھ میرے ساتھ تھا۔ اور پھر اس کی آواز، اس کا وہ انقلاب آفری جملہ جس نے میری توانائیوں اور نامرادیوں کی راکھ میں سے ایک نئے انسان کو وجود دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، مرنا تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی موت کی ذمہ داری خود پر لینا نہیں چاہتا، اس لیے خطرات سے ٹکراتا ہوں اور بدترین حالات کا پیچھا کرتا ہوں۔ اور پھر اپنا پسندیدہ فقرہ دہرایا تھا، جو ڈرنا ہے تو مرنا ہے، اور مرنا ہے تو ڈرنا کیا۔ وہ رات خیریت سے گزری۔ ہم نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے باری باری پہرا دیا اور آرام بھی کیا۔ اگلی صبح اجالا ہونے کے ساتھ ہی ہم پھر روانہ ہو گئے۔ ہمارے روانہ ہوتے ہی ہمارے ارد گرد موجود 200-250 افراد بھی حرکت میں آ گئے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ گرو مودان ان لوگوں میں موجود نہیں، تاہم پانڈے، اسٹیل اور موہن کمار وغیرہ ساتھ ہی ہیں۔ جارج کی جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں میں حجام عبد الرحیم بھی تھا۔ آج وہ میرے اور انور خان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ہمیں زرگاں کی اس بدنام جیل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا،
میں حکم کے ایک سپاہی کو استورا مارنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ میرے استورے سے وہ بری طرح گھائل ہوا تھا۔ وہ میرے پاس ایک مسلمان بوڑھے کو لایا تھا۔ اس بوڑھے پر حکم کا کوئی افسر ناراض تھا۔ سپاہی نے مجھ سے کہا کہ میں بوڑھے کی داڑھی اور سر کے بال مونڈ دوں۔ میں نے انکار کیا۔ وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھے گالی دی۔ میں نے اس کی گردن پر استورا مارا اور بھاگ گیا۔ 2 دن بعد مجھے نیل پانی کے راستے میں پکڑ لیا گیا۔ کب سے جیل میں ہو؟ میں نے پوچھا۔ 3 سال سے اوپر ہو گئے تھے جی، مگر ایسے لگت ہے کہ 3 صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ پھانسی ہی دے دیتے۔ وہاں جیل میں بڑی کڑی مشقت لی جاوت ہے، بات بے بات ذلیل کیا جاوت ہے۔ جارج صاحب کے ہرکارے مار مار کر کھال ادھیڑ دیوت ہیں۔ یہ ہرکارے قیدی عورتوں پر بھی ہر طرح کا ظلم ڈھاوت ہیں۔ وہاں کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہ ہی۔ عبدالرحیم نے اپنی قمیص اٹھا کر پشت دکھائی۔ یہاں ہنٹر کی مار کے انمٹ نشان موجود تھے۔ جس طرح گھوڑوں کی پیٹھ کو داغا جاتا ہے، اسی طرح عبدالرحیم کی پیٹھ کو بھی داغا گیا تھا۔ یہ عبدالرحیم کا نمبر تھا، R88۔ عبدالرحیم جارج کی جیل کے لرزہ خیز واقعات سناتا رہا۔ یوں لگتا تھا کہ اس جیل کے قیدیوں کی زندگی و موت کلی طور پر جارج اور اس کے اہلکاروں کے ہاتھ میں تھی۔ اگر زرگاہ میں کہیں قانون کا تھوڑا بہت گزر ہے بھی تو اس جیل میں نہیں۔ ساپہر تک حبس رہا، لیکن پھر ایک دم بادل گھر کر آ گئے۔ شمالی افق پر ایک کالی سیاہ گھٹا نظر آئی۔ آثار سے ظاہر تھا کہ زبردست بارش شروع ہونے والی ہے۔ ہمیں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پرانی چوکی نظر آ رہی تھی۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چوکیاں ہمیں جنگل میں کئی جگہ ملی تھیں۔ یہ 2-3 کمروں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ان کی دیواریں موٹی اور کھڑکیوں میں آہنی سلاخیں لگی تھیں۔ ان چوکیوں کی چھتیں لکڑی کی تھیں، وزنی شہتیر اور بالے وغیرہ کی۔ شہر میں اتنی مہنگی چھتیں ڈالنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ جنگل تھا، یہاں لکڑی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو دیواریں بھی اسی قیمتی لکڑی کی بنا سکتے تھے۔ ان چوکیوں میں سے اکثر چھتیں گر چکی تھیں اور اندر خودرو گھاس اگی ہوئی تھی، تاہم 2-4 چوکیاں سلامت بھی نظر آئی تھیں۔ انور خان نے بتایا تھا کہ 10-15 سال پہلے تک بانڈیل اسٹیٹ کی حد ان چوکیوں تک ہی تھی، لیکن بعد میں اسٹیٹ کی حد بڑھا لی گئی اور نئے بارڈر پر نئی چوکیاں بنا لی گئیں۔ یہ پرانی چوکیاں بیکار ہو گئیں یا ان کو گودام وغیرہ کی شکل دے دی گئی۔ ہمیں کچھ فاصلے پر ایسی ہی ایک بوسیدہ چوکی نظر آ رہی تھی۔ انور خان رک گیا۔ اس نے ساتھیوں کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا اور بولا، ابھی پڑاؤ کا وقت تو نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ موسم خراب ہونے والا ہے۔ اگر ہمیں کھلے میں بارش نے گھیر لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ پانڈے اور اس کے ہرکاروں کے پاس تو چھولداریاں وغیرہ ہیں، ہم کیا کریں گے؟ چوہان نے بھی افق پر پھیلتی ہوئی تاریکی کو دیکھا اور بولا، اس چوکی کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں، اگر یہ رات گزارنے کے قابل ہے تو یہاں رک جاتے ہیں۔ دیگر ساتھیوں نے بھی تائید کی۔ ہم نے چوکی کا اندر سے جائزہ لیا۔ چھتیں سلامت تھیں، جھاڑ جھنکاڑ موجود تھا، لیکن اسے معمولی کوشش سے صاف کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا یہ فیصلہ درست ہی ثابت ہوا۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر بارش شروع ہو گئی۔ ساپہر 4 بجے کا وقت تھا، لیکن اندھیرا چھا گیا، بجلی چمکنے لگی اور بادل دھاڑنے لگے۔ ہمارے ساتھ اسٹیل، پانڈے اور ان کے ساتھیوں کو بھی رکنا پڑا تھا۔ موسم کے تیور دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑی تیزی سے چھولداریاں اور خیمے وغیرہ لگائے تھے۔ جنگل کی بارش کا آہنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ گردو پیش ایک تاریک دھندلکے میں چھپ جاتے ہیں اور آواز سے لگتا ہے کہ کہیں ایک بہت بڑا آبشار گر رہا ہے۔ چوکی کی چھت کہیں کہیں سے ٹپک رہی تھی۔ وہاں برتن رکھ دیے گئے تاکہ زمین گیلی نہ ہو۔ کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دی گئیں۔ خنکی ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ چوکی کے اندر سے ہی کاٹھ کباڑ جمع کر کے آگ روشن کر لی گئی۔ جانوروں کو چھت مہیا نہیں کی جا سکتی تھی، لہٰذا ان پر سے سامان اتار لیا گیا۔ پانڈے اور اس کے 200-250 اہلکاروں نے چوکی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ چوہان نے دونوں خچروں اور گھوڑے پر سے سامان اتروایا۔ اس کی آواز آئی، انور خان، صرف 2 لالٹینیں ہیں، باقی 2 لگتا ہے کہ راستے میں کہیں گر گئی ہیں۔ چلو جو ہیں انہیں تو روشن کراؤ۔ انور خان نے کہا، ان میں سے بھی ایک میں بس تھوڑا سا تیل ہے، 1-2 گھنٹے ہی جلیں گی، ٹارچ وغیرہ سے کام چلا لیں گے۔ انور نے تسلی دی۔ ماریا تھک کر چور ہو گئی تھی اور سونا چاہتی تھی۔ چوہان نے اس کے زخمی ہاتھ کی پٹی بدلی اور ایک چھوٹے کمرے میں اس کے لیے چٹائی بچھا دی۔ حسب معمول اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر تالا لگا دیا گیا۔ مزید احتیاط کے طور پر کمرے کو بھی باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ چوکی میں داخل ہونے کا واحد راستہ سامنے کی طرف سے تھا۔
برآمدے میں چوکور ستونوں کی اوٹ میں 2 رائفل برداروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ ستونوں کے اندر باقاعدہ سوراخ تھے جن میں رائفل کو پوزیشن کیا جا سکتا تھا اور ارد گرد نگاہ بھی رکھی جا سکتی تھی۔ ایک مورچہ انور نے اور دوسرا اسحاق نے سنبھال لیا۔ اپنے سفر کے اس آخری مرحلے میں ہم کسی طرح کی کوتاہی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بارش مسلسل جاری تھی۔ چوکی کے سامنے ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ بن گئی تھی جس میں تیز رفتار پانی بہہ رہا تھا۔ میرے اندر کی کیفیت پھر عجیب ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ جیکی ہو، سینڈ بیگ ہو اور رات کو وہ آخری پہر ہو۔ میں جیکی کی ہدایت کے مطابق سینڈ بیگ پر ننگے ہاتھوں سے حملہ کروں اور اس وقت تک مکے برساتا رہوں جب تک میرے ہاتھوں کی کھال چھل نہ جائے اور خون میری کوہنیوں تک نہ پہنچنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں اب دھیرے دھیرے جسمانی چوٹیں مجھے تکلیف کے ساتھ ساتھ مزہ بھی دینے لگی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھکاوٹ نے اثر دکھایا اور جلد ہی سب سو گئے۔ صرف وہ جاگتے رہے جنہیں شروع رات میں ڈیوٹی دینی تھی، یعنی انور خان اور اسحاق۔ رات کسی وقت میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ ایک لالٹین بجھ چکی تھی، صرف ایک لالٹین کی مدھم روشنی جھلک دکھا رہی تھی۔ میں نے کسی کو اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ پارسی ریان کی مدھم آواز آئی۔ میں ہوں، پیشاب کرنے جاوت ہوں۔ میں نے پھر سر تکیے سے ٹکا دیا اور سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلنے کی وجہ پاؤں میں اٹھنے والی ٹیس تھی، شاید کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹا تھا۔ میں نے اٹھ کر پاؤں کو جھاڑا اور پھر لیٹ گیا۔ تب مجھے دوبارہ ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ کون؟ میں نے پھر استفسار کیا۔ یہ پارسی ریان ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گرم چادر لینے گیا تھا۔ بارش کے ساتھ اب تیز ہوا بھی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ پانی کی بوچھاڑیں کھڑکیوں کے چوبی تختوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ موسم نے ایک دم کروٹ لے لی ہے اور ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے۔ میں نے قریب لیٹے ڈاکٹر چوہان سے وقت پوچھا اور پھر سو گیا۔ ابھی ہماری ڈیوٹی شروع ہونے میں قریباً 2 گھنٹے باقی تھے۔ پتہ نہیں کہ اس بار میں کتنی دیر سویا رہا۔ یکایک مجھے لگا کہ چھت ایک دھماکے سے مجھ پر آن گری ہے اور ہر طرف قیامت برپا ہو گئی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چھت تو اپنی جگہ موجود تھی لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ میں نے چوہان، احمد اور ہمیش کو چلاتے ہوئے سنا۔ وہ بدحواسی میں برآمدے کی طرف لپک رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ ایک بار زور سے بجلی چمکی۔ 1 سیکنڈ کے لیے تاریک جنگل روزے روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ برستی بارش میں میری نگاہ سب سے پہلے جس چیز پر پڑی وہ ماریا تھی۔ وہ اندھا دھند چھولداریوں کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر صرف شرٹ اور انڈر ویئر تھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں اور بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں نے یہ سارا منظر ایک سلاخدار کھڑکی میں سے دیکھا۔ 1 سیکنڈ بعد سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا، مگر تب تک میں اپنی انگلی رائفل کے ٹریگر تک پہنچا چکا تھا۔ میں نے ماریا کے رخ پر یکے بعد دیگرے 4 فائر کیے۔ ان میں سے کم از کم 1 گولی ضرور ماریا کو لگی۔ 40-50 فٹ کی دوری سے مجھے اس کے چلانے کی آواز آئی۔ چوکی کے دروازے کی طرف بھی زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ سارا جنگل دھماکوں اور للکاروں سے گونج رہا تھا۔ احمد پکار رہا تھا، انور بھائی، میں چھت پر جا رہا ہوں۔ انور خان نے اسحاق کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، اسحاق، کھڑکی کے پاس۔ اسی دوران میں بجلی نے چمک کر پھر نشیب و فراز کو روشن کیا۔ مجھے ماریا کی فقط ایک جھلک نظر آئی۔ اسے کسی نے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ تناور درختوں کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔ میں نے رائفل کو کھڑکی میں رکھ کر پھر 2-3 فائر کیے۔ ایک برسٹ سلاخدار کھڑکی کے بالکل پاس دیوار سے ٹکرایا۔ انگنت چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ مجھے ایک دم نیچے جھکنا پڑا۔ صورتحال بڑی نازک ہو گئی تھی۔ وہ کام ہو گیا تھا جسے بدترین کہا جا سکتا تھا۔ ماریا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کیسے نکلی تھی، کس وجہ سے نکلی تھی، یہ سب کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فی الحال تو ہم مسلح افراد کے گھیرے میں تھے اور اگلے چند منٹ میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں جھک کر چلتا ہوا دوسری کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں انور خان کی ہدایت کے مطابق اسحاق موجود تھا اور مسلسل فائر کر رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں اس طرح مورچہ بند ہو کر کسی لڑائی میں حصہ لے رہا تھا۔ ٹریگر پر انگلی کو حرکت دینا، رائفل کے جھٹکے کو برداشت کرنا، مخالف سمت سے آنے والی گولی کے خطرے کو محسوس کرنا، یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ قریباً 7-8 منٹ تک زوردار فائرنگ ہوئی، پھر ایک دم یہ سلسلہ ٹھہر گیا۔ غالباً ہمارے مخالفین کوئی حکمت عملی سوچ رہے تھے۔ وہ ہمیں مارنے یا زندہ پکڑنے کی بہترین پوزیشن میں تھے اور غالباً انہیں کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کس طرح کم سے کم جانی نقصان کرا کے ہمیں بے بس کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں بس ایک معمولی سا فائدہ حاصل تھا اور وہ یہ
کہ ہمارے مخالفین کھلی جگہ پر تھے جبکہ ہم اس چوکی میں مورچہ بند تھے، لیکن یہ مورچہ بندی ایک طرح سے نقصان دہ بھی تھی۔ یہ عمارت ہمارے لیے چوہے دان بن سکتی تھی۔ اگر یہ 200-250 افراد ہم 13-14 بندوں کو مارنے پر ہی تل جاتے تو پھر وہ اس چوکی کو رکھ کر ڈھیر بنا سکتے تھے۔ یہ ہوا کیسے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اسحاق سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس حرامی کتے کی وجہ سے، اسحاق نے کہا اور بڑی ٹارچ کا روشن دائرہ سلاخدار کھڑکی سے باہر پھینکا۔ میں بھونچ کر رہ گیا۔ کھڑکی سے 30-40 فٹ کی دوری پر ایک لاش اوندھی پڑی نظر آئی۔ یقیناً یہ پارسی ریان کی لاش تھی۔ میں نے اسے اس کے کپڑوں سے پہچانا۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ اس حرامزادی کے ساتھ ہی بھاگ رہا تھا۔ انور بھائی نے اسے گولی ماری ہے۔ لیکن وہ تو دوسری طرف بھاگی ہے۔ ہاں، یہ اس طرف آیا تھا۔ وہ چھولداریوں کی طرف گئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یار۔ وہ تو تالے میں تھی، اس کے پاؤں میں بھی زنجیر تھی۔ تالے کھولنے والا یہ کتا بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا، اسحاق نے نفرت سے کہا اور ٹارچ کی روشنی ایک بار پھر ریان کی لاش کی طرف پھینکی۔ میرا جسم سنسنا کر رہ گیا۔ جب یہ 7 قیدی جارج کی جیل سے رہا ہو کر سرنگ میں آئے تھے تو انور خان نے ان سب کا تعارف کرایا تھا۔ پارسی ریان کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ یہ ایک ماہر کوفل ساز ہے۔ اب صورتحال کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ سانحہ اس پارسی ریان کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آج رات میں نے 2 بار اس کی مشکوک نقل و حرکت بھی دیکھی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ ریان نے ایسا کیا کیوں؟ میں نے یہی بات اسحاق سے پوچھی تو وہ ایک طرف تھوک کر بولا، ابھی ٹھیک سے تو پتہ نہیں، لیکن لگت ہے کہ اس کو روٹی گوشت کی خماری چڑھی ہے۔ روٹی گوشت کی خماری؟ ہاں، 3 سال سے کنجر جیل میں پڑا ہوا تھا۔ اب پیٹ بھر کر کھانا ملا۔ عورت دیکھی تو حرامی کے اندر کا جنگلی سور جاگ پڑا۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اب بات پوری طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ اگلے 2-4 منٹ میں سب کچھ کھل گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اسحاق کے کہنے پر میں اس چھوٹے کمرے کی طرف گیا جہاں ماریا کو حفاظت کی غرض سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، کمرے کے دروازے کا آہنی قفل کھلا ہوا تھا۔ اندر وہ زنجیر بھی کھلی پڑی تھی جو رات کے وقت ماریا کے پاؤں میں ڈالی جاتی تھی۔ زنجیر کے چھوٹے لاک کو بھی ایک آہنی تار کے ذریعے کھولا گیا تھا۔ چٹائی پر ماریا کی نیلی جینس پڑی تھی اور بالائی جسم کا زیر جامہ پڑا تھا۔ کمرے کا یہ نقشہ وہ ساری کہانی سنا رہا تھا جو یہاں گہری تاریکی میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اسی دوران میں انور خان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے تیزی سے موقع کا جائزہ لیا اور یقیناً اسے بھی وہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا جو مجھے آیا تھا۔ اس نے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کو ٹھوکر ماری اور ریان کو غائبانہ صلاواتیں سنائیں۔ میں نے انور خان کو بتایا کہ رات پہلے پہر کس طرح ریان پیشاب کرنے اور چادر لینے کے بہانے حرکت کرتا نظر آیا تھا۔ انور خان بولا، خبیث نے سب کچھ پلاننگ کے ساتھ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کل شام جو 2 لالٹینیں گم ہوئی تھیں وہ بھی اسی نے کہیں گرائی ہوں گی یا آس پاس کہیں چھپا دی ہوں گی۔ یقیناً یہاں جو کچھ ہوا تھا ماریا اور ریان کی باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا تھا۔ انور خان نے پرسوں جو الفاظ کہے تھے وہ میرے کانوں میں گونج گئے۔ اس نے کہا تھا، ان گوری چمڑی والوں میں شرم کم ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی مشینری میں وہ پرزے ہی نہیں ہوتے جن سے شرم آتی ہے۔ تو کیا یہاں بھی اسی انتہا درجے کی بے شرمی نے کام دکھایا تھا؟ آزادی حاصل کرنے کے لیے ماریا نے اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر دیا تھا جس کے ساتھ چھو جانا بھی اسے کل تک گوارا نہیں تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ پارسی ریان نے یہاں سے نکلنے میں ماریا فرگوسن کی مدد کی تھی، تاہم اس مدد کی بھرپور قیمت بھی وصول کی تھی۔ عین ممکن تھا کہ ماریا کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اس وقت تک ماریا کے پاؤں ہی نہ کھولے ہوں جب تک اپنا مطلب پورا نہ کر لیا ہو۔ وہ ماسٹر قفل ساز و قفل شکن تھا اور اس نے جو 2 آخری قفل کھولے تھے انہوں نے اس پر مسرت کا در وا کیا تھا اور موت کا بھی۔ انور خان کے ایک کان سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی پوری سائڈ نیلی ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جس وقت ماریا یہاں سے بھاگی اس کے ہاتھ میں پختہ اینٹ تھی۔ اسحاق سو گیا تھا لیکن میں جاگ رہا تھا، لیکن میری ساری توجہ بھی باہر کی طرف تھی۔ یہ گمان ہی نہیں تھا کہ اندر سے بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ انور نے کان کا خون پونچھتے ہوئے کہا، یہی وقت تھا جب اوپر تلے 2 فائر ہوئے اور پھر ایک برسٹ چلا۔ قریبی سیڑھیوں سے کوئی لڑھکتا ہوا نیچے آیا اور عین انور خان کے قدموں میں گرا۔ یہ احمد تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے چھت پر پوزیشن سنبھالی تھی۔
اس کا کندھا خون سے سرخ نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی بازو تھا جس پر 5 دن پہلے 2 طرفہ فائرنگ میں اسے کارتوس کا موٹا چھرا لگا تھا۔ میں نے احمد کو سنبھالا۔ انور خان دوڑتا ہوا اپنی پوزیشن پر واپس پہنچ گیا اور جوابی فائرنگ کرنے لگا۔ ایک بار پھر اندھا دھند گولیاں چلنے لگیں۔ دھماکوں سے قرب و جوار گونج رہے تھے۔ ہر طرف شعلوں کا رقص تھا۔ میں، چوہان اور اسحاق بھی پوری توانائی سے اس جوابی فائرنگ میں شریک ہو گئے۔ مخالف فریق کا پلڑا واضح طور پر بھاری تھا۔ ہماری ایک گولی کے جواب میں درجنوں گولیاں آ رہی تھیں۔ انور خان نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ مارے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، چوہان کی ہانپی ہوئی آواز سنائی دی۔ گھیرا توڑ کر نکلنا ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ انور خان کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ ہاں، تخت یا تختہ، اگر کچھ نہیں کریں گے تو بے موت مارے جاویں گے۔ اسحاق نے اپنی رائفل سے ایک طویل برسٹ چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اسحاق کے قدموں میں ایک بندے کی لاش پڑی تھی۔ یہ ان 7 افراد میں سے ایک تھا جو جیل سے رہا ہوئے تھے۔ یقیناً اسے 2 طرفہ فائرنگ میں گولی لگی تھی۔ یہ واقعی نازک ترین گھڑیاں تھیں۔ ماریا کو اپنے ہاتھ سے کھونے کے بعد ہم ایک دم موت کے منہ میں آ گئے تھے۔ یہاں رہتے تو موت تھی، باہر نکلتے تو بھی موت تھی۔ بچ نکلنے کے امکانات بہت کم تھے۔ تو کیا آخری وقت آ گیا ہے؟ میں نے بے حد درد سے سوچا۔ اس بارشی رات میں اس گھنے جنگل کے کسی نامعلوم حصے میں ان تابڑ توڑ برستی گولیوں کے درمیان میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کیا کبھی میرے پیاروں کو معلوم ہو سکے گا کہ میں کہاں اور کس حالت میں موت کے سفر پر روانہ ہوا تھا؟ کیا کبھی کوئی میرے آخری لمحوں کے بارے میں جان سکے گا؟ چند لمحوں کے لیے، صرف چند لمحوں کے لیے میرے اندر مایوسی اور ناتوانی ابھری، لیکن پھر فوراً ہی عمران کا تصور اندھیرے سے برآمد ہوا اور مسکراتا ہوا میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی شبیہ ان لمحوں میں بالکل واضح اور روشن تھی۔ اس پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے رخساروں کی ابھری ہوئی دلکش ہڈیاں، اس کی ٹھوڑی کا گڑھا، اس کے چمکتے ہوئے ہموار دانت۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور مخمور لہجے میں بولا، آنکھیں بند کر کے کود جاؤ جگر، زیادہ سے زیادہ موت ہی ملے گی نا، اور موت تو ہماری محبوبہ ہے، وہ ہمارے آگے آگے بھاگتی ہے، ہم نے اس کے پیچھے بھاگنا سیکھ لیا ہے۔ میرے رگوں پہ میں نئی توانائی سی بھر گئی۔ میں نے وہ سارے لمحے یاد کیے جن میں نے دل کی گہرائی سے خودکشی کا سوچا تھا۔ یہاں جو کچھ بھی ہونے والا تھا خودکشی سے تو بہتر ہی تھا۔ انور خان اپنے ساتھیوں کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف آمیز دلیری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے اس کی زندگی کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسحاق نے ایک جھٹکے سے دستی بموں والا وہ تھیلا کھول دیا جو اب تک ہمارے سامان کا حصہ رہا تھا۔ انور خان نے 2 دستی بم اپنی واسکٹ کی جیبوں میں ٹھونس لیے، ایک ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دیگر ساتھیوں نے بھی ایک ایک 2 بم لے لیے۔ یہ عام دستی بموں کی طرح گول بم نہیں تھے، ان کی شکل لمبوتری تھی۔ یہ پرانی طرز کے لیکن بڑے طاقتور بم تھے۔ ان کی شکل آئس کریم کون سے ملتی جلتی تھی۔ انور خان نے بتایا تھا کہ انہیں اسٹک بم کہا جاتا ہے۔ چند روز پہلے انور خان مجھے بم استعمال کرنے کا طریقہ تفصیل سے بتا چکا تھا، لیکن اس حوالے سے میری عملی مشق صفر تھی۔ بہرطور ایک دستی بم میں نے بھی لے لیا۔ انور خان نے آخری ہدایات دیتے ہوئے کہا، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تم سب کے سامنے ہے۔ ہم بری طرح گھر چکے ہیں، جتنی دیر کریں گے اتنا ہی مزید پھنستے جائیں گے۔ ہم خود کو بچانے کی آخری کوشش کرتے ہیں۔ ہم چوکی کے عقبی دروازے کو ایک دم کھول کر نکلیں گے۔ سب سے آگے میں رہوں گا۔ ہم پوری رفتار سے دوڑیں گے اور گھنے درختوں میں روپوش ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس بوگیر کتے نہیں ہیں۔ اسحاق بولا، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جاویں۔ کوئی ایسی جگہ ٹھہرا لو جہاں ہم اکٹھے ہو سکیں۔ میرے ذہن میں ایسی کوئی جگہ نہیں، انور نے فوراً جواب دیا۔ جو ساتھیوں سے علیحدہ ہو جائے وہ اپنے طور پر جان بچانے کی کوشش کرے۔ ابھی انور خان کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ گولیوں کی ایک باڑ آئی اور فرش پر رکھے ہوئے کھانے پینے کے برتن بھونے ہوئے چنوں کی طرح اچھل اچھل کر چاروں طرف بکھر گئے۔ ہمارا گھوڑا اندھا دھند بھاگتا ہوا برآمدے میں گھسا، پورے زور سے کمرے کی دیوار سے ٹکرایا اور گر کر تڑپنے لگا۔ اسے گولی لگ چکی تھی۔ لگت ہے کہ وہ لوگن قریب آ رہے ہیں، ہمیش نے کہا۔
انور خان نے کھڑکی کے ساتھ لگ کر اسنائپر گن سے 2 فائر کیے اور بولا، اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب جھک کر دوڑتے ہوئے چوکی کے اگبی حصے میں پہنچے۔ یہاں ایک چھپر سا تھا جسے گولیوں کی بوچھاڑ سے آگ لگ گئی تھی۔ بارش کے سبب یہ آگ زیادہ پھیل نہیں پائی تھی۔ ہم اگبی دروازے کے ساتھ لگ گئے۔ انور خان سب سے آگے تھا۔ موت کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس کا سینہ تنا ہوا تھا۔ اس کے عقب میں اسحاق تھا، پھر چوہان، پھر زخمی احمد، پھر میں اور آخر میں ہمیش۔ رہا ہونے والے قیدیوں میں سے فقط 4 ہمارے ساتھ آ سکے تھے۔ وہ چاروں ہماری قطار کے دائیں جانب تھے۔ یہ سائڈ قدرے محفوظ تھی۔ عبدالرحیم بھی ان 4 میں شامل تھا۔ بس دوڑنا ہے، رکنے کا مطلب موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ انور نے آخری ہدایت دی اور دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھ دیا۔ گولیاں می کی طرح برس رہی تھیں، خصوصاً سامنے والے حصے کی طرف فائرنگ کا زیادہ زور تھا۔ ہم نے الوداعی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انور خان نے اپنے ہاتھ والے دستی بم کی پن دانتوں سے کھینچ کر نکالی اور ٹانگ مار کر دروازہ کھول دیا۔ بھاگو! انور خان کی آخری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم اندھا دھند نکلے۔ بارش کی بوچھاڑیں اور درختوں کی شاخیں ہمارے چہروں سے ٹکرائیں۔ ہم نے اپنی رائفلوں کے منہ کھول دیے اور جھک کر بھاگتے چلے گئے۔ سب سے پہلے انور خان کے پھینکے ہوئے دستی بم کا دھماکہ ہی سنائی دیا تھا۔ چکا چوند پیدا کرنے والے اس زوردار دھماکے نے ہر طرف سنسنی کی لہر دوڑا دی۔ پھر کئی اور دھماکے ہوئے۔ ہم ان دھماکوں کا نتیجہ دیکھنے کے لیے رکے نہیں، بس شاخوں سے ٹکراتے دوڑتے چلے گئے۔ احمد میرے آگے دوڑ رہا تھا۔ بائیں جانب سے ایک برسٹ آیا جو اسے چھلنی کر گیا۔ وہ اچھل کر کانٹے دار جھاڑیوں میں گرا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنی مہلت نہیں تھی کہ اسے مڑ کر دیکھا بھی جا سکتا۔ اس برستی موت کا دوسرا شکار ہمیش تھا۔ وہ میرے عین پیچھے تھا۔ مجھے تو یہی لگا کہ اس نے میری طرف آنے والی موت اپنے جسم پر روکی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جب گولی جسم سے ٹکراتی ہے اور گوشت میں گھستی ہے تو اس سے ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس رات پہلی بار میں نے اپنے عین عقب میں یہ آواز سنی۔ ایک کراہ کے ساتھ وہ اوندھے منہ گرا۔ غالباً گرنے سے پہلے وہ اپنے دستی بم کی سیفٹی پن ہٹا چکا تھا۔ اس کے گرنے کے 3-4 سیکنڈ بعد ہی عین اس جگہ پر سماج شکن دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے پیدا ہونے والا ایئر پریشر مجھے اپنے پورے جسم پر محسوس ہوا تھا۔ میری خوش بختی کہ بم کا کوئی ٹکڑا مجھے نہیں لگا اور میں بالکل محفوظ رہا۔ کئی گولیاں سنسناتی ہوئی میرے قریب سے گزریں۔ ایک جگہ میں اوندھے منہ گرا، ایک جگہ بری طرح ایک درخت سے ٹکرایا، لیکن رکا نہیں، بھاگتا چلا گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے 222 رائفل پر جمع رکھے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ہی میں نے رائفل سے دوسرا میگزین اٹیچ کر لیا اور اطراف میں فائر کرتا رہا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے پاس دستی بم بھی تھا، لیکن بھاگ دوڑ میں وہ دستی بم کہیں گر گیا تھا۔ کہاں گرا تھا یہ سوچنے کی مہلت نہیں تھی۔ بھاگتے ہوئے مجھے اپنے سامنے صرف چوہان نظر آ رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ چوہان اور انور خان کے سوا کوئی زندہ نہیں بچا۔ فائرنگ کا زور اب ہماری بائیں جانب قریباً 200 میٹر کی دوری پر تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم موت کی زد سے اگر نکلے نہیں تو کم از کم دور ضرور چلے گئے ہیں۔ گھاٹی کے ساتھ ساتھ بھاگو، انور خان نے پکار کر کہا اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے دائیں طرف مڑ گیا۔ اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اس کی یہ واقفیت ہمیں ایک یقینی موت کے چنگل سے نکال سکتی ہے۔ تم ٹھیک ہو تابش؟ چوہان نے بھاگتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے بھی ہانپی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اور ہمیش؟ میں چپ رہا۔ چوہان سمجھ گیا کہ میرا جواب کیا ہے۔ پھر مجھے عبدالرحیم اور اس کا ایک ساتھی نظر آیا۔ وہ دونوں دائیں طرف تھے اور ہمارے متوازی ہی بھاگ رہے تھے۔ ہم قریباً 20 منٹ تک انور خان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ ہماری ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں، لیکن زندہ رہنے کی فطری خواہش ہمیں بھگائے چلی جا رہی تھی۔ یہ گھنا جنگل تھا، تاریکی تھی اور ہلکی بارش بھی، اس لیے ہماری یہ میراتھن دوڑ عجیب طرح کی تھی۔ درختوں سے ٹکرانا، پھسل کر گرنا اور گر کر اٹھنا، یہ سب کچھ ہماری دوڑ میں شامل تھا۔ ایک بڑی ٹارچ ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہم اسے روشن نہیں کر سکتے تھے۔ قریباً 20 منٹ بعد ہم نے ایک آبی گزرگاہ کو پار کیا۔ پانی ہمارے سینے تک پہنچ رہا تھا۔ ہم نے اپنی گولیوں والی بیلٹس گردنوں سے لپیٹ لیں اور رائفلیں سروں سے بلند کر لیں۔ آبی گزرگاہ کو پار کرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ اسحاق بھی زخمی حالت میں ہمارے ساتھ ہے۔ چوکی سے نکلتے وقت ہم کل 10 افراد تھے، لیکن اب صرف 6 نظر آ رہے تھے۔
4 مزید ساتھی گھیرا توڑنے کی کوشش میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ ان میں سے احمد، ہمیش اور عبد الرحیم کے ایک ساتھی کی موت تو یقینی تھی۔ عبد الرحیم کا ایک ساتھی بری طرح گھائل ہو کر گرا تھا اور شاید اسی حالت میں پکڑا گیا تھا۔ رہا ہونے والے قیدیوں میں سے ایک کی لاش تو ہم نے خود چوکی میں دیکھی تھی، دوسرے کے بارے میں بھی غالب امکان یہی تھا کہ وہ چوکی میں ہونے والی اندھا دھند فائرنگ کا شکار ہوا۔ آبی گزرگاہ کو پار کرنے کے بعد ہم نے قدرے ریلیف محسوس کیا۔ ہم اس قدر ہانپ گئے تھے کہ چند منٹ کے لیے سستانا ضروری ہو گیا تھا۔ ہم ایک جگہ گیلی زمین پر درختوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ہمیش کا کیا بنا؟ اسحاق نے پوچھا۔ اسے گولی لگ گئی تھی، میں نے دل گرفتہ لہجے میں جواب دیا۔ عبد الرحیم روتے ہوئے بولا، آپ لوگن نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم لوگن نے آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ سب کچھ اس بدبخت ریان کی وجہ سے ہوا، کاش ہم اسے اپنے ہاتھ سے مار دیتے۔ انور اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے بولا، جو ہو چکا اس کا ماتم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب اپنا سارا دھیان یہاں سے نکلنے کی طرف لگاؤ۔ ہم خطرے سے باہر نہیں، وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، کسی بھی وقت ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور گرتے پڑتے آگے بڑھنے لگے۔ اپنے بچھڑ جانے والے ساتھیوں کا غم تازہ تازہ تھا اور دل میں ٹیسیں ابھار رہا تھا، جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ صرف 20-30 منٹ پہلے ہمارے ساتھ چوکی سے نکلنے والے لوگ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کل رات تک ہم چوکی میں ماریا کے علاوہ کل 13 افراد تھے، اب صرف 6 بچے تھے۔ ہم صبح 7-8 بجے تک مسلسل چلتے رہے، آخر تھک کر چور ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب چند قدم اٹھانا بھی ممکن نہیں ہے، خاص طور سے زخمی چوہان سخت تکلیف میں تھا۔ اس کی رائفل انور خان نے اور گولیوں والا تھیلا میں نے اٹھا رکھا تھا۔ نہایت گھنے اور لمبے سرکنڈوں کے درمیان یہ عارضی طور پر چھپنے کے لیے ایک مناسب جگہ تھی۔ حشرات الارض بشمول سانپوں وغیرہ کا ڈر تو تھا، مگر جو حالات ہمارا پیچھا کر رہے تھے وہ ان سے زیادہ خطرناک تھے۔ یہ بالکل سنسان جگہ تھی۔ ایک طرف ایک بہت بڑا بارشی جوہڑ تھا جس پر کائی جمی ہوئی تھی۔ جوں جوں دھوپ تیز ہوتی گئی، اس جوہڑ سے اٹھنے والی بو باس بڑھتی گئی۔ جونکیں، کیچوے، کیڑے مکوڑے، بہت کچھ پودوں میں رینگ رہا تھا اور ہمارے جسموں پر بھی۔ دوپہر تک ہمیں محسوس ہونے لگا جیسے ہم اپنا تعاقب کرنے والوں کو جل دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد تک کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسحاق نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، یوں لگت ہے کہ وہ لوگن پانی کی دوجی طرف رہ گئے ہیں، نہ ہی تو اب تلک کوئی ہلچل ضرور نظر آتی، پھر بھی ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اگلے 1-2 گھنٹے میں ہی کچھ اندازہ ہو سکے گا۔ انور خان نے کہا۔ وقت گزرتا رہا اور شام تک ہم خود کو کافی مطمئن محسوس کرنے لگے، لیکن جلد ہی یہ اطمینان ایک بار پھر تشویش میں ڈھل گیا۔ ہمیں کچھ فاصلے سے فائر کی آواز سنائی دی۔ اس فائر سے کم از کم اتنا ضرور ثابت ہو گیا کہ ہمارے آس پاس کوئی موجود ہے۔ وہ لوگن اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہ ہی، اسحاق نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا اور اپنی رائفل کے ساتھ نیا میگزین اٹیچ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چوہان نے بھی اپنی رائفل انور خان سے لے لی اور ٹیلیسکوپ گلے میں لٹکا لی۔ چند گھنٹے کے وقفے کے بعد ایک بار پھر تناؤ پیدا ہو گیا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ شام کے سائے طویل ہوتے ہوئے تاریکی میں بدل گئے اور سرکنڈوں میں لاتعداد جھینگروں کی آوازیں گونجنے لگی۔ مجھے دیر سے پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ تاریکی پھیلنے کے بعد میں جوہڑ کے کنارے کی طرف گیا۔ اچانک مدھم آوازوں نے میرے قدم پکڑ لیے۔ یہ اسحاق کی آواز تھی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر چوہان تھا۔ اسحاق کہہ رہا تھا، یہ بات نہیں کہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، لیکن اس کا ساتھ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرے گا اور بہت بڑی مصیبت کھڑی کرے گا۔ آخری الفاظ کہتے کہتے اسحاق کی آواز قدرے بلند ہو گئی۔ آہستہ بولو، چوہان نے اسے تنبیہ کی۔ اسحاق نے اپنی آواز تھوڑی سی مدھم کر لی، لیکن لہجہ ویسا ہی تشویشناک رہا۔ چوہان بھائی، میں تم سے اس بحث میں نہ ہی پڑتا کہ تابش پر کوئی جادو ٹونے کا معاملہ ہے یا اس کے شریر میں کوئی پرزہ وغیرہ لگایا گیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے ہے خطرناک۔ یہ جہاں بھی جائے گا وہ لوگن اس کا پیچھا کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بھی۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو کیا تم وشواس سے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم بچ جائیں گے؟ چوہان کی سرگوشی ابھری۔ چلو نہ ہی بچیں گے، لیکن کچھ ہاتھ پیر چلانے کا موقع تو ملے گا نا۔ میں بغیر آواز پیدا کیے آگے بڑھ گیا اور جوہڑ کی طرف چلا گیا۔ میرے ذہن میں آندھی سی چل رہی تھی۔
بے شک اسحاق جذباتی اور شعلہ مزاج تھا، لیکن جو بات وہ کئی دن سے مسلسل کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھی، اور یقیناً یہ بات اسحاق کے علاوہ اور کئی ساتھیوں کے دل میں بھی موجود ہوگی۔ میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھا، ایک نادیدہ بندش نے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بندش کسی جادو ٹونے کی شکل میں ہے، لیکن اب یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ اسٹیٹ کے کچھ اہم قیدیوں کی طرح میرے جسم میں بھی کوئی ایسی چیز رکھی گئی ہے جو میری ویئر اباؤٹس کے بارے میں میرے دشمنوں کو آگاہ رکھتی ہے۔ اسحاق کی یہ بات بالکل درست تھی کہ یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ میری موجودگی میرے ساتھیوں کے لیے ہر راستہ بند کر سکتی تھی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بڑی تیزی سے سوچا۔ اب میرے دل سے اس بات کی گواہی آنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید میں اس منحوس جنگل کے حصار سے کبھی نکل نہیں سکوں گا، اور اگر مجھے یہیں پر مرنا تھا تو پھر میں اپنے ساتھ دوسروں کی زندگیوں کے لیے خطرہ کیوں بنوں؟ کیوں نہ میں اپنا اخلاقی فرض ادا کروں، اپنے ساتھیوں کو کسی امتحان میں ڈالے بغیر خاموشی سے اکیلا ہی کسی طرف نکل جاؤں۔ جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ اکیلا مرا جائے یا باجماعت۔ میں مردار کی بو والے کائی زدہ جوہر کے کنارے کھڑا تھا۔ میری رائفل، ایک چھوٹی ٹارچ، گولیوں والا بیگ اور ایک شکاری چاقو میرے پاس موجود تھے۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز مجھے درکار تھی؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور تھا ہی نہیں۔ میں نے چند لمحے تک سوچا، پھر وہیں سے گہری تاریکی میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ بس ایک یہی سوچ تھی کہ میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں، اپنے ساتھیوں اور اپنے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ پیدا کر لوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ موت ملی تو اسے گلے سے لگا لوں گا، زندگی ملی تو اس سے بھی نمٹ لوں گا۔ عمران نے یہی تو سکھایا تھا مجھے۔ میں گہری تاریکی اور جھاڑ جھنکاڑ میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور قریباً 1 گھنٹے میں 2-3 کلومیٹر آگے نکل گیا۔ قدرتی طور پر میرا رخ اس آواز کی مخالف سمت میں تھا جو کچھ دیر پہلے ہمارے کانوں میں پڑی تھی۔ میرا مطلب فائر کی آواز سے ہے۔ چلتے چلتے میں سوچ رہا تھا کہ میری اچانک گمشدگی کے حوالے سے میرے ساتھیوں کا رد عمل کیا رہا ہوگا۔ انہوں نے مجھے ارد گرد تلاش کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ محتاط انداز میں آوازیں بھی دی ہوں۔ وہ ٹارچیں روشن کرنے کا رسک تو نہیں لے سکتے تھے، تاریکی میں ہی مجھے اور میرے قدموں کے نشان ڈھونڈتے رہے ہوں گے۔ پھر ان کے ذہن میں یہ شدید خدشہ پیدا ہوگا کہ کہیں میں کسی جنگلی جانور کا نشانہ تو نہیں بن گیا، یا پھر ایسا تو نہیں کہ حکم کے اہلکار گھات لگا کر جوہر کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوں۔ انہی سوچوں میں غلطہ میں آگے بڑھتا رہا۔ 1-2 جگہ گھنی جھاڑیوں میں کسی جنگلی جانور کی موجودگی کا متحرک احساس بھی ہوا، لیکن ایسا کوئی خطرہ عملی طور پر میرے سامنے نہیں آیا۔ میں چل رہا تھا، لیکن حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اسٹیٹ کی بیرونی حد کی طرف بڑھ رہا ہوں یا پھر بیرونی حد کے متوازی ہی چلتا جا رہا ہوں۔ رات کا آخری پہر تھا جب میں بے حد تھک گیا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن خطرات سے بھرے ہوئے اس سیاہ جنگل میں آرام کیسے کرتا؟ سب سے پہلے یہی بات ذہن میں آئی کہ اگر میں کچھ دیر رکنا چاہتا ہوں تو مجھے زمین کے بجائے کسی درخت پر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جب میں سلطانہ والی چوٹ کھا کر جارج کی رہائش گاہ سے بھاگا تھا تو 2 روز جنگل میں بھٹکتا رہا تھا، تب بھی میں نے ایک شب ایک بلند درخت پر کاٹی تھی۔ آج کی شب میں نے پھر یہی کلیہ آزمایا۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک ایسا درخت منتخب کر لیا جس پر چڑھا جا سکتا تھا۔ تھوڑی سی کوشش اور چند تازہ خراشوں کے بعد میں درخت کے ایک مضبوط 2 شاخے پر نشست جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں ارد گرد کی شاخوں کا بغور جائزہ لیا۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ کچھ شکاری جانور درختوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں، جن میں خطرناک جنگلی بلے، تیندوے اور چیتے وغیرہ شامل ہیں۔ ان خطرات کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اونگھنے لگا۔ آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھ آیا تھا۔ قرب و جوار روشن ہو چکے تھے۔ سبزے پر سے شبنم آہستہ آہستہ اوجھل ہو رہی تھی۔ میری انتڑیوں میں بھوک کی وجہ سے کوہرام مچا ہوا تھا، لیکن اس کوہرام کے مداوے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک قریبی درخت پر خوبانی کے سائز کا ایک سبزی مائل پھل نظر آ رہا تھا، مگر مجھے انور خان کی بتائی ہوئی باتیں یاد تھیں۔ اس نے کہا تھا، جنگل سے خوراک صرف وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جو جنگل شناس ہو، دوسری صورت میں بندہ بھوک مٹانے کی کوشش میں خود بھی مٹ سکتا ہے۔ بہت سے پھل اور بیج وغیرہ زہریلے ہوتے ہیں، اور ان کی ظاہری شکل یا ذائقے وغیرہ سے ان کے زہریلے ہونے کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ میں درخت سے اترا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی 20-30 قدم ہی چلا تھا کہ بری طرح چونک گیا۔ میں تیندوے کے پاؤں کے نشانات اب بڑی اچھی طرح پہچاننے لگا تھا۔
اب پھر مجھے وہی نشان نظر آئے، گیلی زمین پر یہ بالکل واضح تھے۔ ان نشانات کو بغور دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ یہ زیادہ پرانے نہیں، غالباً رات کے وقت تیندوا میرے آس پاس موجود تھا۔ 222 رائفل پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں مزید احتیاط سے چلنے لگا۔ میں ارد گرد کے درختوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ خطرناک جانور آسان درختوں پر چڑھ سکتا ہے اور پھر درخت کے اوپر سے ہی بے آواز اپنے شکار پر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اچانک مجھے اپنی رگوں میں لہو رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ میرے سامنے تھا، فقط 15-20 فٹ کی دوری پر۔ زردی مائل جھاڑیوں میں چھپا ہوا وہ جھاڑیوں کا حصہ ہی نظر آتا تھا۔ اگر میں غفلت میں 8-10 قدم مزید اٹھا لیتا تو سیدھا اس کی زد میں آ جاتا۔ اس کی قاتل آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ شاخوں کی اوٹ میں تیزی سے حرکت کرتی ہوئی دم دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دراز قد جوان جانور تھا۔ اس کے جسم پر چیتے کی طرح داغ تھے۔ اس کا وزن اس کے پچھلے پاؤں پر تھا اور اس کی یہ کیفیت اشارہ دے رہی تھی کہ اگر میں نے 2 قدم بھی اور بڑھائے تو وہ مجھ پر جست لگا سکتا ہے۔ میں پتھر کی طرح ساکت کھڑا ہو گیا۔ میں نے رائفل اس کی طرف سیدھی کی۔ رائفل کا بٹ میرے کندھے سے پیوست تھا اور میں نے انگلی ٹریگر پر رکھ لی تھی۔ مجھے اپنے نشانے پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن میرے گولی نہ چلانے کی وجہ اپنے نشانے پر میرا عدم اعتماد ہی نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں گولی چلانا نہیں چاہتا تھا۔ گولی کی آواز میری نشاندہی کر سکتی تھی اور اگر دشمن آس پاس موجود تھا تو اس کے لیے بہت آسانی فراہم ہو سکتی تھی۔ قریباً نصف منٹ تک میں اور درندہ آمنے سامنے کھڑے رہے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک دوسرے کے عمل اور رد عمل کو دیکھتے ہوئے۔ کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا اور حقیقت یہی ہے کہ میں اس جانور کے مزاج کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں کسی درندے کو اس طرح کھلی جگہ پر اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے درمیان 15-20 فٹ کے بے رکاوٹ فاصلے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک ناقابل بیان احساس تھا۔ وہ 30-40 سیکنڈ 30-40 گھنٹوں کی طرح لگے۔ پھر اس نے بڑی بے اعتنائی سے منہ موڑا۔ مجھے اور میری 222 کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وہ بے پرواہی سے چلتا ہوا ایک طرف اوجھل ہو گیا، جیسے میرا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، کوئی واسطہ، کوئی بھی اچھا یا برا نہ تھا۔ اور ان لمحوں میں مجھے لگا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان جنگلی درندوں سے بڑھ کر خطرناک ہے، درست ہی کہتے ہیں۔ درندے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتے جب تک وہ بھوکے نہ ہوں یا پھر جب تک ان کی زندگی میں جارحانہ مداخلت نہ کی جائے، لیکن حضرت انسان جب شر پر اترتا ہے تو کل وقتی اور سرتپا مہلک ہو جاتا ہے۔ اپنی ہلاکت آفرینی کو عملی شکل دینے کے لیے وہ ہزارہ بہانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ میں کچھ دیر وہیں ساکت و جامد کھڑا رہا، بانڈیل اسٹیٹ کے تیندوے سے اپنی روبرو ملاقات کا اثر اپنے دل و دماغ پر محسوس کرتا رہا۔ تب ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ تیندوے کے پاؤں کے نشانات بدستور میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مگر اب یہ کچھ مدھم محسوس ہو رہے تھے۔ کئی جگہ یہ نشان چھوٹے بڑے دیگر جانوروں کے نقوشے پا میں گڈمڈ ہو جاتے تھے۔ ایک جگہ میں بے طرح چونک گیا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دھیان سے دیکھا اور پھر مجھے پاؤں کے بل بیٹھنا پڑا۔ بیٹھے بیٹھے ہی میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور رگوں میں لہو کی گردش تیز ہو گئی۔ مجھے کچی زمین پر انسانی پاؤں کے نشان دکھائی دیے تھے۔ یہ ننگا پاؤں تھا اور کئی جگہ اس کا نقش بہت واضح تھا۔ یہ زیادہ اچنبھے کی بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے حد درجہ حیران ہونے کی وجہ کچھ اور تھی۔ یہ صرف ایک پاؤں کا نشان تھا، دوسرا پاؤں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دوسرے پاؤں کی جگہ ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آتا تھا۔ جگہ جگہ نظر آنے والا یہ چھوٹا سا سوراخ کسی بے ساکھی نما لکڑی کا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس جگہ اس قسم کی زمینی شہادت دیکھوں گا۔ میری نگاہوں میں باروندہ جیکی کا دک زدہ چہرہ گھوم گیا۔ میں نے بے تابی سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ یہاں سے گزرا تھا، یقیناً گزرا تھا۔ وہ زیادہ تیزی سے نہیں چل سکتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہے۔ میں تیزی سے ان نشانات کا تعاقب کرنے لگا۔ تیندوے اور دیگر جانوروں سے وابستہ خیالات ایک دم میرے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ میں ان نشانات کو ٹریس کرتا ہوا بے تابی سے آگے بڑھتا رہا۔ صرف 10-15 منٹ بعد مجھے گھنے درختوں میں چھپی ہوئی ایک 4 دیواری کے آثار نظر آئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کھنڈر تھا۔ اس پر نباتات اور خودرو بیلوں کی یورش تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یہ جگہ گھاس پات کا ہی حصہ ہے۔ یہ دراصل ویسی ہی بے آباد چوکیوں میں سے ایک تھی جو اس ویرانے میں کہیں کہیں دکھائی پڑتی تھیں، لیکن یہ چوکی تقریباً مسمار ہو چکی تھی۔ بس ایک کمرہ اور برآمدے کا ایک حصہ موجود تھے۔
ताहम उनकी चौबी छतें भी गिरी हुई थीं। एकदम मुझे ख्याल आया कि बारोंदा जैकी इस खंडर में ही मौजूद है। और दूसरा सवाल ये था कि वो जिंदा हालत में है या मुर्दा, और अकेला है या उसके साथ भी कोई मौजूद है। मैं पांव और बैसाखी के निशान देखता हुआ एहतियात से आगे बढ़ा। निशान खंडर की तारीकी में दाखिल हो रहे थे। मैं कुछ देर तक एक दीवार के साथ लगकर सुनगुन लेता रहा। फिर मैंने मोहतात अंदाज में आवाज दी, जैकी, जैकी। जवाब नदारत। मैंने 2 मर्तबा मजीद पुकारा, फिर टॉर्च रोशन करके अंदर चला गया। कमरे की छत ने गिरकर झोंपड़ी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस झोंपड़ी में कसरत से झाड़ झंकाड़ उगा हुआ था। उस झोंपड़ी के सामने ही एक छोटे चीतल की कटी फटी लाश पड़ी थी। गालिबन चंद घंटे पहले ये चीतल किसी तेंदुए या भेड़िया वगैरह का शिकार हुआ होगा। उसके जिस्म पर बहुत कम गोश्त बाकी बचा था। अंदर दाखिल होकर मैंने टॉर्च की रोशनी को हरकत दी। बारोंदा जैकी मुझे सामने ही बेहरकत पड़ा नजर आ गया। उसका सर एक तरफ ढलका हुआ था। मुझे लगा कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर मेरी निगाह उसके सीने के मध्यम ज़ेरो बम पर पड़ी। वो जिंदा था। तब मुझे एक शय नजर आई। ये शराब की बोतलें थीं, मिट्टी में लिथड़ी हुई। ये 5 अदद बोतलें जैकी के करीब ही पड़ी थीं। ये मकामी तौर पर तैयार की गई शराब लगती थी। उन बोतलों में से 2 खाली हो चुकी थीं। एक में से थोड़ी सी पी गई थी, बाकी 2 भरी हुई थीं। बोतलों की हालत से अंदाजा होता था कि वो काफी अरसे मिट्टी में दबी रही हैं। उन्हें जैकी ने खोद कर निकाला था। उसके सरहाने की तरफ कच्ची जमीन में एक 2-2.5 फुट गहरा गड्ढा मौजूद था। जैकी नशे की हालत में बेसुध पड़ा था। उसके मुंह से शराब के भभके उठ रहे थे। मैंने देखा उसके इकलौते हाथ पर खून जमकर सूख गया था। ताहम मुझे लगा कि ये जैकी का अपना खून नहीं है। उसके अपने जिस्म में खून था ही कहाँ। अगर कोई थोड़ी बहुत चीज रगों में हरकत करती भी होगी तो वो शराब ही होगी। ये शायद चीतल ही का खून था। मैंने कुछ देर तक इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर झंझोड़ झंझोड़ कर जैकी को जगा दिया। वो उठ बैठा और मुझे सुर्ख सुर्ख आंखों से देखने लगा। तब शायद उसने मुझे पहचान लिया, मगर उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं उभरा था। उसने कसमसाकर अंगड़ाई ली और दीवार से टेक लगाकर आंखें फिर बंद कर लीं। बंद आंखों के साथ ही बोला, मैं समझा था कि मैं जब मरकर उठूंगा तो खुद को जन्नत में पाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा हो रहा है कि ये दोज़ख ही है। और सुनाओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन है? खुशकिस्मती से आप मरे नहीं, अभी जिंदा हो। उसने फिर एक मखमूर अंगड़ाई ली। तुम इसे खुशकिस्मती कहते हो? तुमसे बड़ा भांड और कोई नहीं हो सकता। कच्ची कलेजी खाने से मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द है, वरना मैं तुम्हारी इस बात पर खूब हंसता, बल्कि हंस हंस कर लोटपोट होता। कच्ची कलेजी? मैंने हैरान होकर पूछा। तो और क्या, यहां मेरी नानी बैठी है जो पका कर खिलाती। भूख की वजह से मेरी आंतें ब्रेक डांस कर रही थीं, इसलिए चबा चबा कर वैसे ही खा ली। किसकी कलेजी थी? हुकुम जी की। वो मुस्कुराया। वो देखो, वो सामने पड़ा है। जैकी ने कटे फटे चीतल की तरफ इशारा किया। अब मेरी समझ में आया कि हाथ पर खुश्क खून क्यों लगा था। वो चीतल के सीने में से कलेजी निकाल लाया था और उसे शराब के आतिशी घूंटों के साथ गले से नीचे उतारा था। सच है कि भूख इंसान से सब कुछ कराती है। इस चीतल को मारा किसने? चीतल नहीं यार, हुकुम जी। और हुकुम जी को अवाम के सिवा और कौन मारेगा? ये अवाम ही हैं जो भूख से बेबस होकर तेंदुए का रूप धार लेते हैं, और हुकुम जी जैसे जोरावर लोग उनके लिए चीतल और हिरन बन जाते हैं। कल रात यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक अवाम ने एक हुकुम जी पर हमला किया, बड़ी मोहब्बत से उस पर झपटा मारा और बड़ी अकीदत से उसका पेट फाड़ कर रख दिया। हुकुम जी डरी डरी आवाजें निकालता रहा। उसकी दुम फड़कती रही और वो अवाम के पंजे से निकलने के लिए जोर लगाता रहा, लेकिन अवाम की झप्पी में इतनी गर्मजोशी थी कि वो निकल नहीं सका। हाँ दोस्त, हर हुकुम जी एक दिन चीतल जरूर बनता है और हर मजलूम एक दिन तेंदुए का रूप जरूर धारता है। मैंने गहरी सांस लेकर टॉर्च बुझा दी। सूरत हाल वाज़ेह थी। रात किसी वक्त तेंदुए ने चीतल मारा था और इस खंडर के सामने बैठकर उसका गोश्त खाया था। उसके जाने के बाद भूखा जैकी घिसटता हुआ वहां पहुंचा था।
اور اس نے بھی اس شکار میں سے اپنا حصہ حاصل کر لیا تھا۔ اس نے کچھ کلیجی نکالی تھی اور اس کا نرم گوشت چبایا تھا۔ یقیناً یہ وہی تیندوا تھا جو اس علاقے میں گھوم رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا اس سے سامنا بھی ہوا تھا۔ وہ تازہ شکار کی وجہ سے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے بھی کوئی خاص تعارض نہیں کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے جیکی؟ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس طرح یہاں پہنچے؟ کیا وہاں سرنگ سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی تھا؟ بالکل تھا، لیکن وہاں سے شاید میں ہی نکل سکتا تھا، کوئی اور نہیں۔ کیا مطلب؟ جیکی نے ٹارچ میرے ہاتھ سے لے کر روشن کی اور اس کا رخ اپنے جسم کی طرف کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ننگ دھڑنگ تھا۔ ایک تہ در تہ لنگوٹ کے سوا اس کے جسم پر اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے اپنے جسم کی گہری خراشیں دکھائیں۔ یہ خراشیں اس کے کانوں، اس کے سینے اور کمر پر خاصی گہری تھیں اور سیاہ نشان سے بن چکے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی بہت سخت شے کے ساتھ بہت زیادہ رگڑ کھا کر گزرا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کی نہایت سخت جلد پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ وہاں اس سرنگ میں آگے جا کر نکلنے کا ایک راستہ موجود تھا، لیکن وہ اتنا تنگ تھا کہ مجھ جیسے پہلوان کو بھی بہت زور لگا کر اس میں سے گزرنا پڑا۔ بس اس وقت مجھے یہ کلیہ یاد رہا کہ جہاں سے بندے کا سر گزر سکتا ہے وہاں سے پورا جسم بھی گزر سکتا ہے۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ حیران کن تھا، لیکن یقین کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا، کیونکہ باروندہ جیکی میرے سامنے موجود تھا اور وہ جس قسم کے ڈھیٹ جسم کا مالک تھا وہ اس طرح کی مہم جوئی کر بھی سکتا تھا۔ تم نے زنجیر کیسے کھولی؟ جیسے ہمیشہ سے کھولی جاتی ہے۔ زنجیر کھولنے، توڑنے اور پگھلانے کے لیے ہمیشہ سے حوصلے کی ضرورت رہی ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ جیکی، آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس طرح نکل جاؤ گے تو مجھ پر الزام آئے گا، اسے میری غفلت سمجھا جائے گا۔ وہ ہنسا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، بلکہ کسی کا بھی کوئی قصور نہیں۔ میں سرنگ کی جس دراڑ میں سے نکلا ہوں وہاں سے کوئی اور نکل کے دکھا دے تو میں مانوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم یہاں کیسے نازل ہوئے ہو؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا۔ مجھے بھی نہیں ہو رہا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں آپ کو اتنی جلدی دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ میں نے باروندہ جیکی کو مختصراً وہ سارے واقعات بتا دیے جو اس کے جانے کے بعد پیش آئے تھے۔ میں نے اسے ماریا فرگوسن کے بارے میں بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے اپنے تحفظ کے لیے اسے یرغمال بنا رکھا تھا۔ سرنگ سے نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ بھی میں نے جیکی کے گوش گزار کر دیا۔ جب میں روداد کے اس حصے پر پہنچا جہاں چال باز ماریا پارسی ریان کو اپنا جسم رشوت کے طور پر پیش کر کے نکل بھاگنے میں کامیاب ہوئی تھی، جیکی کے چہرے پر عجب زہرناک تاثرات پھیل گئے۔ وہ اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں بولا، تم لوگوں کے چنگل سے رہائی تو ماریا کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس طرح کی یورپین لڑکیاں تو کبھی کبھی ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی خوشی خوشی کسی کے بستر پر لیٹ جاتی ہیں۔ ان کا جسم ان کے لیے ایک فائدہ بخش پراپرٹی کی طرح ہوتا ہے جسے یہ کسی بھی وقت رینٹ پر دے سکتی ہیں۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے جیکی کو اس خونی ہنگامے کی پوری تفصیل بتائی جو چوکی کے آس پاس برپا ہوا تھا اور جس میں پارسی رایان کے علاوہ ماریا کو بھی گولی لگی تھی۔ ماریا کو گولی لگنے کا سن کر جیکی کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی۔ وہ بولا، زندہ ہے یا مر گئی؟ میں نے کہا، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال زخمی ضرور ہوئی ہے۔ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ اگر وہ صاف بچ جاتی تو یہ میرے لیے ایک بری خبر ہوتی، اور اپنی زندگی کے ان آخری دنوں میں بری خبریں سننا نہیں چاہتا۔ اس ماریا کے لیے آپ کے دل میں بہت رنج ہے۔ اس نے صرف مجھے دکھ دیا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس نے شکنتلا کو دکھ دیا۔ اس کی گہری سہیلی ہو کر بھی اس نے دغابازی کی اور ہماری ملاقاتوں کے بارے میں شکنتلا کے پتا کو بتایا۔ پتہ نہیں کہ تم نے اچھا کیا ہے یا برا کہ مجھے سرنگ میں ماریا کی موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ اس کے لیے میری بے پایا محبت نے جوش ضرور مارنا تھا۔ میں اس کی جتنی بھی عزت افزائی کر سکتا ضرور کرنی تھی۔ اگر اس عزت افزائی سے اس کی ایک دو ہڈیاں ٹوٹ جاتی تو مجھے دلی راحت ہوتی۔ بہرحال جو ہوا ٹھیک ہوا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ اسے زندگی دے اور مصیبت والی زندگی دے،
اسے کچھ تو دوسروں کے درد کا احساس ہو۔ جیکی اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرتا رہا اور اپنا نشہ بحال رکھنے کے لیے شراب کے چھوٹے گھونٹ بھرتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں اس کھنڈر میں سے اس نے یہ سیال آگ کیسے ڈھونڈ نکالی ہے؟ وہ بولا، شراب جہاں بھی ہوتی ہے مجھے بلا لیتی ہے، کسی مستانی محبوبہ کی طرح مجھے دیکھ کر آنکھ مارتی ہے، سیٹی بجاتی ہے، اور جب لڑکی خود سیٹی مارے تو پھر عاشق کا تو فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کو گود میں بھرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں شراب موجود ہے؟ شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس کھنڈر میں گھستے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کہیں شراب موجود ہے۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں، تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ ریاضت کی ضرورت ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، ورنہ میں اس حوالے سے بھی تمہیں کئی گر بتا جاتا۔ میں ایسے گر نہ سیکھنے کے لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھو، اور کچھ نہ کہنا میری دوسری محبوبہ کے بارے میں، ورنہ یہ توہین محبت ہو جائے گی، اور یہ توہین عدالت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنی شاگردی سے آنکھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ گول مول باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بوتلیں شاید کسی جرائم پیشہ شخص یا اشخاص نے یہاں دبائی تھیں، لیکن ان بوتلوں میں سے کچھ شراب رستی تھی۔ اس کی بدبودار نمی مٹی میں جذب ہوتی رہتی تھی، اور اسی مخصوص بدبو یا ہلکی سی بانس نے جیکی کو اس شراب کا سراغ دیا تھا۔